مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی۔ میرے عزیزو، لاسٹ جو سنڈے پام سنڈے گزرا ہے، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ بے شک چرچز کلوز تھے، لیکن پھر بھی خداوند نے ہمیں اپنی پناہ میں رکھا اور ہم نے گھروں میں بیٹھ کر کچھ لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر بیٹھ کر اس تہوار کو سیلیبریٹ کیا۔ لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کوئی ایک دم سے انوکھی ہوتی ہے تو انسان کے لیے ایک بڑی عجیب حیرت سی ہوتی ہے۔ میں سنڈے مارننگ جب اٹھا تو میری سسٹر کا فون آیا اور وہ کہنے لگی کہ میں آج صبح اٹھ کر بہت روئی ہوں، کیونکہ اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے سے لے کر آج تک کبھی نہیں سنا کہ خدا کے گھروں کو لاک کر دیا گیا ہو یا خدا کے گھروں کو تالے لگ گئے ہوں۔ جب انسان زمین پر اپنی روشیں خراب کر لیتا ہے، اپنی روشیں بگاڑ لیتا ہے، تو خدا کا قہر آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ اور وہ کس صورت سے ہوتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے زمانے میں جب لوگوں نے اپنی روشوں کو بگاڑ لیا تو خدا نے اپنے قہر کو انڈیلا اور بارش کی صورت میں، طوفان کی صورت میں پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد خدا نے انسان کے ساتھ ایک ابدی عہد کیا اور خدا نے کہا کہ میں اب انسان کو دوبارہ طوفان سے تباہ و برباد نہیں کروں گا۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان گاہے بگاہے خدا کا نافرمان ہوتا رہا اور خدا نے گاہے بگاہے اس کو وقتاً فوقتاً سزا دی۔ لیکن نوح کے طوفان کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے جب خدا نے پوری کائنات کو، پورے دنیا کو ایک وبا کی لپیٹ میں لے لیا۔ دوستو، یہ وبا کیا ہے؟ کرونا وائرس۔ اس سے ہم اتنے خوف زدہ ہیں، جو زندگیوں کو نگل رہا ہے۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کیوں ہے یہ کیوں ہمیں پریشان کیے ہوئے ہے؟ کیونکہ ہماری روشیں زمین پر بگڑ چکی ہیں۔ ہم نے خدا کے کلام کا لحاظ نہیں کیا، اس لیے خدا نے اپنے قہر کو ہم پر انڈیل دیا ہے۔ اور یہ کرونا وائرس کیا چیز ہے؟ خداوند یسوع المسیح جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، وہ تو 4 دن کے مردہ لازر کو آواز مار کر قبر سے باہر نکال دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے۔ وہ جنم کے اندھے کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ وہ مردہ کو خداوند زندہ کرتا ہے۔ خداوند نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا۔ خدا نے 12 برس سے جاری جو خاتون تھی، جس کو خون جاری تھا، اس کو شفا دی، جس نے اس کی پیشاب کا پلہ چھوا اور وہ شفا پا گئی۔ میرے عزیزو، آج ہم اس سارے موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم خداوند کے مقدس پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 7 باب اور پہلی آیت سے ہم تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، خداوند خدا اسرائیل کے ملک سے یوں فرماتا ہے کہ تمام ہوا، ملک کے چاروں کونوں پر خاتمہ آن پہنچا ہے۔ اب تیری اجل آئی اور میں اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا۔ میری آنکھ تیری رعایت نہ کرے گی اور میں تجھ پر رحم نہ کروں گا، بلکہ میں تیری روش کے مطابق تجھے سزا دوں گا اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند ہوں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ایک بلا، یعنی بلائے عظیم دیکھ وہ آتی ہے۔ خاتمہ آیا، خاتمہ آ گیا، وہ تجھ پر آ پہنچا، دیکھ وہ آ پہنچا۔ اے زمین پر بسنے والے، تیری شامت آ گئی، وقت آ پہنچا، ہنگامہ کا دن قریب ہوا، یہ پہاڑوں پر خوشی کی للکار کا دن نہیں۔ اب میں اپنا قہر تجھ پر انڈیلنے کو ہوں اور اپنا غضب تجھ پر پورا کروں گا اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا۔ میری آنکھ تیری رعایت نہ کرے گی
اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند سزا دینے والا خدا ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، اس کرونا وائرس سے کچھ دن پہلے خدا کی خادمہ میرے گھر میں آئیں وزٹ کے لیے، اور میری ان سے یہ بات ہو رہی تھی، تو بڑی خوبصورت موضوع کو انہوں نے چھیڑا کہ جب خدا نے اس دنیا کے گناہوں کے بدلے اپنے بیٹے کو اس کا گناہوں کے کفارہ کے لیے قربان کر دیا، تو قوم بنی اسرائیل اور یہودی اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے، وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور وہ مسلسل قربانی کر رہے تھے۔ کچھ وقت تک خدا نے ان کو برداشت کیا، لیکن اس کے بعد خدا نے ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا تاکہ کوئی بنی اسرائیلی اس میں قربانی نہ کر سکے۔ تو بہن، اسی طرح آج ہمارے چرچوں میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، جو تالے لگے ہوئے ہیں، یہ سیم اسی کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنی روشوں کو بگاڑ لیا ہے، ہم نے خدا کے گھر کے تقدس کو پامال کیا ہے، ہم نے خدا کے گھر کی غیرت نہیں رکھتے، ہم خدا کے گھر کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی فرسودہ رسوم کی وجہ سے جو چرچز کے اندر آج ہم نے شروع کی ہوئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں تمام خادم الدین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں، میں اپنا تعارف کرانا چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی پاسٹر نہیں ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن میں ایک کلیسیائی ممبر ہوتے ہوئے یہ میرے دل میں غیرت آئی کہ میں اپنے خدا کے لیے اپنی خدا کے کلام کی آواز کو ان تک پہنچاؤں۔ مجھے پتا ہے کہ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے، اور جب آپ سچ بیان کرتے ہیں، مجھے پتا ہے جب میری ویڈیو آئے گی تو بہت سارے لوگ اس پہ مختلف غصے کا اظہار بھی کریں گے اور ان کو برا بھی لگے گا، لیکن میں سب سے معافی مانگتا ہوں، میں ایک ادنا سا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں خدا کے گھر کی غیرت آپ کو یاد دلاؤں۔ جب خداوند یسوع مسیح ہیکل میں گئے تو وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں لوگ کبوتر بیچ رہے تھے، بھیڑ بکریاں بیچ رہے تھے۔ کیونکہ وہ تو ہیکل میں قربانی کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن خدا یسوع مسیح نے ان کو کیا کہا کہ تم نے میرے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے، تم نے اسے تجارت گاہ بنا دیا۔ آج ہم نے چرچز کو کیا کیا؟ بہت بڑے بڑے کروسیڈ ہوتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں، لیکن خدا کے گھر کیا ہیں؟ ویران پڑے ہوئے ہیں۔ آج کروسیڈ کے اندر، چرچز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے خادم آتے ہیں، بہت خدا کا کلام پیش کرتے ہیں، خدا ان کو برکت دے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ خدا کے گھر کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، شوز سمیت سٹیج پر چڑھے جاتے ہیں، اور پھر جب کسی سے کوئی بات کرے تو وہ کہتے ہیں جی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، شوز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میرے بھائی، اگر خدا کے کلام میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے، تو پھر ہمیں کیوں شوز پہن کر خدا کے گھر کی توہین کرتے ہیں؟ جب خدا موسیٰ جیسی ہستی کو کہتا ہے کہ اپنے پاؤں سے اپنا جوتا اتار، تو ہم کیا موسیٰ سے بہت بڑے عالم ہیں یا فاضل ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، خدا کے گھر کی غیرت رکھو، خدا کے گھر کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آج ہم چرچز میں دیکھتے ہیں ہمارے گھروں سے، میں اس میں تمام خادم الدین کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، یا میں کسی ایک ہستی کو نہیں، اس میں والدین سب سے سر فہرست ہیں، کیونکہ جب میری بیٹی، میرا بیٹا جوان گھر سے نکلتا ہے خدا کے گھر کے لیے اور اس کا لباس بیہودہ ہے، تو میں والدین ہوتے ہوئے کیا کر رہا ہوں؟ میں کیوں نہیں ان کی تربیت کر رہا کہ ہم خدا کے گھر کی غیرت رکھیں، ہم خدا کے گھر کی غیرت کو للکاریں نہ۔ آج ہماری بیٹیاں سر سے دوپٹے نہیں لیتی، بال کھلے چھوڑ کر چرچز میں بیٹھتی ہیں، خادم الدین ان کو کچھ نہیں کہتے، کیونکہ اس لیے کہ آج بزنس کا دور ہے، خدا کی روحانیت کا دور نہیں ہے، بزنس کا دور بنایا ہوا ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ اگر ہم ایک بچے کو بولیں گے تو اس کے گھر کے 10 لوگ ہمارے چرچ میں نہیں آئیں گے۔ آج خادم کلیسیا سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ ان کی فیملی کسی دوسرے چرچ میں نہ چلے جائیں۔ ہم نے چھینا جھپٹی کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اسی لیے خدا کو اس گھر کی غیرت کھا گئی، اور خدا نے آج ہمارے لیے چرچز بند کر دیے، اس لیے کہ ہم لوگ کروسیڈ کی طرف بھاگتے ہیں، ہم لوگ کنونشنوں کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن خدا کے گھر خالی پڑے ہوتے ہیں۔
خدا نے کہا آپ باہر بھاگو، میں اپنے گھروں کو خود ہی بند کر دیتا ہوں۔ آج ہمارے لیے پوری دنیا میں خدا نے اپنے گھروں کو بند کر دیا ہوا ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا ہمارے اندر ابھی بھی سوچ نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں، اور خادم الدین سے بھی منت کرتا ہوں، میرے بھائیوں خدا کے گھر کی غیرت کا خیال رکھیں، خدا کے غیرت کو للکاریں نہ، کیونکہ آج یہ چرچ بند ہوئے ہیں، کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ سے یہ خدا کا کلام بھی چھین لیا جائے گا۔ آپ نے گیت تو وہ سنا ہوگا کہ او دو پانی تے روٹی لبنی ہے، پاک کلام دی بھوک بڑی لگنی ہے، پاک کلام نہ لبیاں لبنا ہے، دنیا تے الارم بجنا ہے۔ آج یہ دنیا میں جو الارم بجنا ہے اس کی یہ پہلی نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے حضور نینوا کے لوگوں کی طرح خاکسار بن جاؤ، اپنے آپ کو جھکا دو، اور میں ان تمام حکمرانوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، میرے محترم جو مختلف ممالک کے صدور ہیں، وزیر اعظم سے ہیں، ان سب سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں کہ خدا را وہ قانون پاس کریں جو خدا کے خلاف نہ ہو۔ جیسا کہ آپ نے یورپین کنٹریوں میں دیکھا ہے، مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے شادی کر رہی ہے، مرد عورت بننا چاہ رہا ہے، عورت مرد بننا چاہ رہا ہے، جیسے کہ استثنا کی خدا کے کلام میں لکھا ہے، شریعت کی کتاب میں، کہ عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور مرد عورت کا لباس نہ پہنے، یہ خداوند تیرے خدا کے لیے انتہائی مکروہ کام ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم وہی کام کر رہے ہیں، خدا کو غصہ دلانے والے کام کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک والدین اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے۔ روزے قیامت ہم سے اس اولاد کے بارے میں سوال و جواب ہوں گے، اور پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے عزیزو، ہم اپنے بچوں کی پرورش اپنے خدا کی راہ میں کرنے والے بنیں، جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ تم اپنی اولاد کو میرے آئین، میرے احکام، ان کے ذہن نشین کرنا۔ آج ہم اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں، ویڈیو گیمز دیتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں کلام مقدس دینا ہے، ہم نے ان کے ہاتھوں میں بائبل دینی ہے، ہم نے ان کے ذہنوں کو بائبل کی روح سے تیار کرنا ہے؟ میرے عزیزو، میں اپنی جوان بیٹیوں سے، بیٹوں سے، بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی خدا کے گھر میں آئیں، اپنے آپ کو کمال حیادار لباس پہن کر آئیں، اور اگر کوئی بیٹی اس طرح کر کے آ رہی ہے تو خادم الدین کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ، بلکہ آپ خود اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اور خادم الدین سے بھی میں منت کرتا ہوں کہ خدا کے گھر کی غیرت کا خیال رکھیں، اور خدا کے گھر کے تقدس کا خیال رکھیں۔ یہ جو آپ نے چرچوں کے اوپر گھر بنائے ہوئے ہیں، اور نیچے گھر اور اوپر چرچ، اس طرح کے جو خدا کے گھر کو کی توہین کرتے ہو، خدا را اس طرح کے کام نہ کرو، اور خدا کے گھر کی غیرت رکھو۔ میں آپ سب سے یہی گزارش کرتا ہوں، اگر میری بات کسی کو بری لگی ہے، میں ہاتھ جوڑ کر پھر معافی مانگتا ہوں، لیکن خدا کا کلام لا تبدیل ہے اور حق اور سچ ہے۔ ہم سب کو مل کر خدا کے گھر کی غیرت رکھنی ہے، اور خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نینوا کے لوگوں کی طرح سربے سجود ہو جاؤ، خاکسار بن جاؤ۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے برکت دے، آمین۔